گلستان الفت فیضان قرآن خدائے تعالی کی ہے مہربانی، جہاں پر سورتی ہے اہل جہاں کی، یقیناً بفضل خدا زندگانی سبھی اہل دنیا۔ والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، صدق الله العظيم. سب درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جب بھی ہمارے سامنے نبی کا نام آئے تو درود پڑھنا چاہیے. کروڑوں درود و سلام ہو اس نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، میں آپ کے سامنے قرآن شریف کی 15ویں پارے کی ایک چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا پڑھا ہوں. یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے کہ میں جیسا گنہگار اور حقیقت میں کوئی جھوٹی تعریف نہیں، سراپا مجرم ہوں، اللہ کو گواہ بنا کر، اس مسجد کو گواہ بنا کر، یہ مصلی کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میری ہمت بالکل بھی نہیں ہے کہ میں اللہ کے نبی کے بارے میں کچھ بیان کروں آج، کیونکہ لاک ڈاؤن سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں ہم جیسے گنہگار کچھ بیان کرے تھے. لاک ڈاؤن جب ہوا اس وقت کے بعد ہمارا اور نبی علیہ السلام کا رشتہ بولنے میں، بیان کرنے میں جو ٹوٹا تو بہت ٹوٹ گیا. ایک بہت دوری پیدا ہو گئی. یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں اس گندی زبان سے لوگوں کی غیبتیں، لوگوں کی چغلیاں، لوگوں کے دلوں کو دکھا کر، اللہ کا شکر ہے کبھی نبی کا نام آیا، کبھی نبی کی سیرت نہیں آئی. نبی کی سیرت بولنا بھی بڑی مبارک بات ہے. ہماری زبان کو کاٹ کر اگر زمزم سے دھوئیں تو بھی میرا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کے نبی کی کچھ بات بیان کروں. اس کے بعد لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد 2-3 جمعہ یہاں بھی پڑھایا، دوسرے گاؤں میں پڑھایا. وہ جنرل بات تھی، لوگوں کو نماز کے بلانا، وہ بلانا، مگر نبی علیہ السلام کی سیرت کبھی میں بیان نہیں کرا. لاک ڈاؤن کے بعد سے آج پہلا موقع ہے اور آپ لوگوں کو گواہ بنا کے سچی توبہ کرتا ہوں. اللہ کرے آج کے بعد مجھے نبی کا سچا عاشق بنائے اور سچی سنتوں پہ چلائے اور نبی علیہ السلام کی محبت میرے دل میں بسائے اور آپ کی سنتوں پہ چلنے والا بنائے ہم تمام. آج شب معراج ہے. پہلے معراج سے پہلے یہ بات سنو، شب معراج کیا ہے اس کو روکو. شب معراج سے پہلے ایک بات سنو، معجزہ. ایک ہے معجزہ اور ایک ہے کرامت اور ایک ہے جادو. 3 باتوں یاد رکھیے. آپ لوگ اور ہم لوگ شب معراج کو بھی بیٹھے بیان سننے، سنتے ایک زمانہ ہو گیا جگنے کی رات. بیانات تو سنے مگر اس کا سننے کے بعد کچھ یاد نہیں ہے. شعبان کی عید میں شب برات، آج جتنے لوگ ہیں شعبان کی عید میں اس سے زیادہ رہتے. لوگوں کو معلوم ہے آج بڑوں کی عید، گھر میں جو ہے کھا کے ابھی مسجد کو جانا ہے. شب قدر آج پھول پلانے کا دن ہے، اس کو مول صاحب کو، موزن صاحب کو چندے کا دن ہے، وہ بھی یاد ہے. شب معراج یہ بھی ایک دن ہے. تو یہ تینوں راتوں کو چھوڑ کے پہلے ایک بات سنو، معجزہ. ایک ہے معجزہ اور ایک ہے کرامت اور ایک ہے بولو جادو. معجزہ ایسے آدمی سے ہوتا جس کے سوا دنیا میں کوئی وہ کام کر کے نہیں بتا سکتا. جو آدمی سے جو کام ہوا ان سے ہٹ کے پوری دنیا لٹک گئی تو بھی وہ کام کر کے نہیں بتا سکتے، وہ ہے معجزہ. اور معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو دے کے بھیجتا ہے. دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے. ہر نبی کو اللہ ایک معجزہ دیا. کیا دیا بھائی؟ معجزہ دیا. موسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزہ دیا؟ سمندر پہ مارے تو راستے بن گئے. اپن سمندر پہ مار تو راستہ بنتا؟ کچھ نہیں بنتا.
وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، اس کو مارے تو 12 راستے بن گئے۔ جادوگر، فرعون کے جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے بحث کرنے آئے، رسی لے کر آئے، جادوگر رسی کو پھینکے تو رسی سانپ بن گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے اللہ میں کیا کروں؟ اللہ نے کہا موسیٰ تیری عصا جو تیرے ہاتھ میں لکڑی ہے اس کو پھینک۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ مارا، وہ لکڑی اژدہا بن گئی اور پورے سانپوں کو کھا لی۔ ہم لکڑی پھینکے تو بنتا کچھ نہیں بنتا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ تو ایسا کئی معجزے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے۔ جب ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے تو لوگوں نے ان کی امی پہ تہمت لگائی، وہ دیکھو مریم جس کو ہم نیک، شریف، پاک دامن، صاف شفاف، عفیفہ کہتے تھے، وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بدکار نکلی، حمل ٹھہر گیا، کسی کا بچہ پیٹ میں لے کے پھر رہی۔ اب لوگوں نے پوچھا مریم بتا بچہ کہاں سے آیا، تیری شادی نہیں ہوئی؟ مریم علیہ السلام نے کہا جاؤ میرے بچے کو پوچھو، دودھ پیتا ہوا چھوٹا بچہ جھولے میں ہے۔ اب کیا ہوا؟ لوگ آ کر عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھ رہے ہیں دودھ پیتے ہوئے بچے کو۔ مریم علیہ السلام کی امی کو بولنے لگے لوگ، اے مریم تو پاگل ہے، چھوٹا بچہ پیدا ہو کے 2 دن نہیں ہوا، اس کو میں کیا پوچھوں، تو بول کام منہ کالا کر کے آئی۔ تو مریم علیہ السلام بولنے لگے مجھے نہیں معلوم، بچے کو پوچھو۔ اب بچے کے پاس جا کے پوچھے تو بچہ کیا بولا؟ بچہ جو بولا آج قرآن میں موجود ہے، بچہ کہتا ہے انی عبد اللہ آتانی الکتاب۔ وہ ننھا سا بچہ دودھ پیتے ہوئے ہونٹ ہلا کے کہتا ہے اے لوگو میں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے ایک کتاب دی گئی۔ کیا دی گئی؟ کتاب۔ یہ معجزہ ہے۔ ہمارا بچہ 2 سال ہونے کے بعد بیٹا ہم پپا بولو، وہ تو ان کبھی کی بولتا، وہ 2 دن کا بچہ بول دیا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ معجزہ۔ ایسے معجزے بہت ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے، آگ نہیں جلائی، وہ کیا تھا؟ معجزہ۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جا کے جبل رحمت پہ ٹھہر گئی، وہ کیا تھی؟ معجزہ۔ ایسے معجزے کئی بے شمار آئے۔ تو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ بولو صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ ایک معجزہ، کئی معجزے دے کے بھیجا۔ اب اللہ اپنے بندے کو معجزہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو ذرا سنو۔ اللہ تبارک و تعالی جب دنیا میں دیکھا کہ دنیا بکھر رہی ہے، میری عبادت نہیں کر رہی، میرے سوا غیروں کو اللہ مان رہی ہے، دنیا غلط راستے پہ آئی ہے، تو اللہ اس وقت ایک نبی کو اتارا۔ اب دنیا والوں کا کام یہ تھا کہ نبی کو نبی ماننا، لیکن ماننے کے لیے پروف کیا ہونا؟ لوگ کہتے تھے ابا اب آ کے ہمارا کو سکھا تو ہم اپنے باپ دادا کے زمانے سے دیکھتے ہوئے آ رہے، مکے میں 313 بتاں تھے۔ کیا بولے بھائی؟ مکے میں 313 بت رکھے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی کے چچا کہتے ہیں اے محمد تو ہمیں سکھاتا ہے یہ بتوں کی پوجا مت کرو، کعبے کے اللہ کی کرو، ہم ہمارے باپ دادا کے زمانے سے دیکھتے ہوئے آئے ہیں۔ تو اب محمد مصطفیٰ بولو صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پروف دینا تھا، یہ پروف دکھانا تھا، یہ ثابت کرنا تھا کہ لوگوں میں خدا کا رسول ہوں اور خدا کا بندہ بھی ہوں اور خدا کا بھیجا ہوا رسول بھی ہوں۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ پروف دکھانا تھا میں کیسا نبی ہوں۔ تو لوگ پوچھنے لگے ٹھیک ہے محمد تم اللہ کے نبی ہے تو بتاؤ کچھ کر کے دکھاؤ، کچھ کام کر کے دکھاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ ابو جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے پہ تلا ہوا ہے، اس کی کوشش یہ کہ میں محمد کو نعوذ باللہ قتل کر دوں، اس کی نبوت کو ختم کر دوں۔ ایک دن کیا کرا، اپنے گھر کے آنگن میں بڑا ایک گڑھا کھدایا، گڑھا کھدا کے وہ گڑھے کے اوپر پتے ڈال دیا، اور ابو جہل، یہ بات کو ذرا غور سے سنیں میرے بھائیوں، ابو جہل کو یہ معلوم تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں جانی دشمن ہوں، ابو جہل جانی دشمن ہوں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اللہ کے نبی کو اچھے اخلاق دے کے بنائے گئے۔ اب سنو ہمارے خاندان کے اخلاق کیا ہے، تاجدار مدینہ کے اخلاق کیا تھے۔ ابو جہل کی کوشش یہ تھی کہ میں محمد مصطفیٰ کو گڑھے میں ڈال کر ہلاک کر دوں۔ وہ گڑھا کھود دیا بڑا، اس کے اوپر پتے ڈال دیا اور لوگوں کو بول کے بھیجایا جاؤ محمد مصطفیٰ کو کہو، جاؤ محمد کو کہو ابو جہل بیمار ہے۔ اور اللہ کے نبی کی عادت تھی اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کے لیے جانا، اس کی بیمار پرسی کے لیے جانا،
اس کو پوچھنا کہ بھائی تیری طبیعت خراب ہے، تو کیسا ہے؟ یہ میرے آقا کے اخلاق ہے. کس کے ساتھ؟ مسلمان کے ساتھ نہیں، غیر مسلمان کے ساتھ. ابو جہل دشمن، اس کو یہ پکا ہے کہ محمد ایسا بد اخلاق نہیں ہے، سننے کے بعد بھی نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا. مجھے معلوم ہے محمد آئیں گے. تم بلا رہا کیوں؟ گڑے میں ڈال لیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا ابو جہل گھر میں بیمار ہے. خاصی ایک بندہ جا کے بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. جب آ رہے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام تو جہاں پہ گڑا ابو جہل کھود کے رکھا تھا، پتے ڈالا تھا، اللہ کے نبی وہ راستے سے آنے کے بجائے بازو کے راستے سے آ رہے تھے. تو ابو جہل دیکھ لیا، ارے میں جو مقصد سے بلا رہا تھا وہ مقصد سے اللہ کے نبی ہٹ گئے. ان بستر پہ سے اٹھ کے بھاگتے ہوئے آیا، اے محمد اے محمد بولتے بولتے ان بھول گیا کہ میں گڑا کھودا. جو گڑا کھودا تھا جا کے انیس گڑے میں گر گیا. کیا ہوا بھائی؟ گڑے میں گر گیا. اب اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھ لیے، سمجھ گئے کہ اوہو اس کا پلان تو یہ تھا، مگر اللہ کا شان، اللہ بچانا چاہے تو پورے لوگ مل کے کچھ نہیں کر سکتے. اب ابو جہل کہنے لگا مجھے باہر نکالو. ایک اس کے نوکرا آگے رسی ڈالی، جیسے رسی کو پکڑا، رسی اوپر کھینچے، رسی ٹوٹ کے ابو جہل گڑے میں گر گیا. پھر آئے دوسری ایک کوئی بڑا وزن چیز لوہا ڈالے، وہ بھی ٹوٹ گیا. ابو جہل سمجھ گیا ہاں یہ محمد مصطفیٰ کو ستانے کی سزا ہے جو میں گڑے کے باہر نہیں نکل سک رہا ہوں، ہر چیز فیل ہو جا رہی ہے. ابو جہل بولنے لگا ارے میرے بھائیو، تم پوری زندگی کوشش کرو تو بھی میں نہیں کر سکتا، جاؤ محمد مصطفیٰ کو بلا کے لاؤ، وہی مجھے نکالیں گے. اب سنو اللہ کے نبی کا معجزہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، گڑے کے اندر ہاتھ ڈالے، اللہ کے نبی کا ہاتھ اتنا بڑا ہوا کہ ابو جہل تک مل گیا، ہاتھ کو پکڑ کے اوپر آ گیا. اب اس کو ماننا نہیں ماننا، ماننا تھا کہ واقع آپ اللہ کے نبی ہیں، میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آپ کی رسالت، آپ کی نبوت کو مانتا ہوں. ابو جہل بولنے لگا اے محمد دیکھو، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اللہ جس کو ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اور اللہ جس کو سدھارے اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا. اب ابو جہل نبی کی بات پہ ماننا تھا نا. ان باہر نکل کے بولنے لگا اے محمد تمہارا جادو تو زمین میں چلنے لگا، آسمان میں بھی چلتا کیا؟ کیا بولا بھائی؟ آپ کا جادو زمین میں تو چلا، آسمان میں بھی چلتا کیا؟ اگر آسمان پہ چلتا تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ. اللہ کے نبی علیہ السلام چاند کے طرف اشارہ کرے، دنیا شاہد ہے، کتابیں بھری ہوئی ہے. اللہ کے نبی چاند کو اشارہ کیے تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. کیا ہوا؟ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. انگلی سے اشارہ چاند کے جانب سارے انسان کرتے ہیں، لیکن چاند کے 2 ٹکڑے کرنا کسی کی بات نہیں، نبی کا معجزہ ہے. آج بھی مکہ مکرمہ کے اندر وہ پہاڑ موجود ہے، جس پہاڑ پہ اللہ کے نبی چڑھ کے چاند کو اشارہ کیے تو شق قمر ہو گیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. پھر بھی ابو جہل نہیں مانا، پھر بھی ابو جہل نہیں مانا. ان سمجھ رہا تھا یہ جادو ہے. آگے بات چلی. نبی کا اور ایک معجزہ کیا ہے؟ قرآن شریف. کیا ہے بھائی؟ قرآن شریف. قرآن نبی کا زندہ جاوید معجزہ ہے، قیامت تک یہ معجزہ نہیں مٹ سکتا. الحمدللہ رب العالمین ہے نا، تو ہم پوری دنیا رہنے تک دیکھیں گے کہ وہ الحمد رہے گا، الحمدی نہیں بنے گا، الحمدہ نہیں بنے گا. یہ نبی کا معجزہ ہے قرآن کریم. بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح نبی کا اور ایک معجزہ ہے. ایک اللہ کے نبی علیہ السلام برتن میں انگلی ڈالے تو پانی سے، ہاتھوں سے پانی نکلنا شروع ہوا. ایک صحابی کے گھر میں کھانا کھانے گئے، صحابی کے مکان میں کھانا کھانے گئے. صحابی بکرا یا بکری ذبح کرے تھے، ذبح کر کے بگونے میں ڈال کے سالن بنا رہے، دستر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کہنے لگے اس کے دست لاؤ، یعنی ہاتھ لاؤ، بکرے کے یا بکری کے. 2 آ گئے، پھر فرمایا ہاتھ لاؤ، پھر آ گئے، پھر فرمایا ہاتھ لاؤ. صحابی بولنے لگے یا رسول اللہ ایک بکری کو کتنے رہتے؟ کتنے رہتے؟ بولو جی 4 تو میں لا لیا، اور کہاں سے رہتے؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے اے بندے تو یہ کیوں بولا؟ جب تک میں بولتا اس وقت تک بگونے سے تیرے ہاتھ اور پاؤں نکلتے تھے، تو بول کے روک دیا. یہ میں اٹھ پٹانگ کی بات نہیں کر رہا ہوں،
دلیل ہے نہ صحابی کی، یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، نبی کی یہ ایک معجزہ ہے۔ ایسے کئی بے شمار معجزہ ہے، ان تمام معجزوں میں سے شب معراج بھی ایک معجزہ ہے۔ شب معراج کیا ہے بھائی؟ معجزہ۔ اب معجزہ کیسا؟ اب یہاں ٹھہر کے سنو، ایک رات میں، آج ایک رات میں ہم اگر کسی دور ہزاروں کلومیٹر جا کے آ گئے صبح تک سائیکل پہ، تو کوئی مانے گا بات کو؟ نہیں مانتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام راتوں رات سبحان الذی اسرا، اللہ فرماتا ہے بڑی شان والا ہے وہ اللہ، آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں، جو اپنے بندے کو کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے۔ مسجد اقصی کس کو بولتے ہیں معلوم؟ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ مسجد اقصی کہتے ہیں پیلی گنبد والی، مسجد حرام کہتے ہیں کالے اللہ کے گھر کو، بیت اللہ کو۔ مسجد اقصی الگ، مسجد حرام الگ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں ام ہانی، یہ اللہ کے نبی کی پھپھی تھی شاید غالباً، ام ہانی کے گھر میں اللہ کے نبی سو رہے تھے، تو اللہ کے نبی کو جبرائیل علیہ السلام اٹھا کے مسجد اقصی لے گئے۔ وہاں سے کہاں گئے؟ ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، اور وہاں سے ساتوں آسمان کا سفر طے کر کے اللہ کے پاس گئے، اور جنت جہنم دیکھ لے کے واپس آ گئے ایک رات میں۔ ہوا کیا؟ جب صبح کو آنے کے بعد لوگوں سے کہا کہ لوگوں میں اللہ کے پاس جا کے آیا ہوں، جنت جہنم بھی دیکھ کے آیا ہوں، تو لوگ مذاق اڑائے۔ ابو جہل کہنے لگا اے محمد تو ایسی کیسی بات کرتا ہے؟ ایک رات میں آدمی آسمان پہ جا کے ساتوں آسمان پہ جنت جہنم دیکھنے کے واپس آ جائے گا؟ یہ بات کو میں نہیں مانوں گا۔ ابو جہل مذاق اڑایا۔ مذاق اڑانے کے بعد حضرت ابو بکر کے پاس پہنچا، حضرت ابو بکر سے کہنے لگا اے ابو بکر، اگر میں تیرے کو یہ بولوں میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کو جا کے آیا تو مانتا کیا؟ کس کو بولنے لگے؟ حضرت ابو بکر سے۔ وہ زمانہ اونٹوں کا تھا، کون سا تھا بھائی؟ اونٹوں کا۔ آج کا زمانہ بنگلور جا کے وہ تو مان سکتے، لیکن اونٹ کے زمانے میں مانتے؟ اب کسی کو اونٹ پہ بچھا کے بھیجو بھائی تو بنگلور جا کے صبح تک آتا ہوں، ان بھی نہیں آتا، اس کا اونٹ بھی نہیں آتا۔ تو بس حضرت ابو جہل جو ہے مذاق کر رہا تھا، کس سے؟ حضرت ابو بکر صدیق سے۔ حضرت ابو بکر کو پوچھنے لگا ابو بکر اگر میں تجھے بولوں میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا تھا تم مانو گے؟ ابو بکر بولنے لگے میں یہ بات کو نہیں مان سکتا۔ تو ابو جہل خوش ہو گیا، واہ ایک تو ملا رہے میں سپورٹ کرنے والا، بول کے خوش ہو گئے۔ اس کے بعد بولنے لگا اے ابو بکر تمہارے دوست محمد مصطفیٰ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی بھی گئے، مسجد اقصی تو چھوڑو ساتوں آسمان کو جا کے اللہ سے مل کے آئے گا، تو یہ بات کو بھی مانتے کیا؟ ابو بکر صدیق بولنے لگے محمد کہتے ہیں تو میں مانوں گا، محمد کہتے ہیں تو میں مانوں گا۔ اب ابو جہل کہنے لگا یہاں بھی میں فیل۔ تو اب سنو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب جب ملا، اللہ کے نبی کہنے لگے صدیق یعنی بات کو ماننے والا، تصدیق کرنے والا، سچ کو سچ کہنے والا، وہ ہے ابو بکر صدیق بنا دیکھے۔ اب لوگ کیا کہنے لگے؟ اللہ کے نبی سے کہنے تھے ٹھیک ہے محمد صبح میٹنگ چل رہی، آپ کہہ رہے کہ آپ مکہ سے مسجد اقصی کو جا کے آ گئے، چلو ہم کچھ سوال کرتے جواب دو۔ سوال کر رہے اللہ کے نبی سے، پوچھنے لگے سوال کرو کیا کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا بتاؤ مسجد اقصی میں دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنے ہیں، جی اس کے پلیر کتنے ہیں؟ اب میں یہاں پر آپ لوگوں سے اگر پوچھوں بچپن سے کتا بیٹھ کے مسجد میں نماز پڑھ رہے بھائی، ایک بار میں پوچھتا ہوں 2 منٹ کا ٹائم دے رہا ہوں، مسجد میں کتنے فیان ہیں بولو، کوئی بول سکتے؟ کیسے جات بھائی سوچنا پڑتا ہوں، گن لیتے وہ صف میں کتنے ہیں، ادھر کتنے ہیں، گن لے کے بولتے، کھڑکیاں کتنے کوئی بول سکتے؟ نہیں بول سکتے۔ تو راتوں رات اللہ کے نبی مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، ابو جہل سوال کر رہا اللہ کے نبی کو جھٹلانے کے لیے اے محمد تم جا کے آئے بول رہے، اب مجھے بتاؤ کھڑکیاں کتنے ہیں، دروازے کتنے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوچ رہے تھے، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے اللہ کے نبی کے مسجد حرام کا دروازہ کھول دیا، مسجد اقصی کو پیش کر دیا۔ یہ لوگ پوچھتے جا رہے اللہ کے نبی دیکھ کے بولتے جا رہے، یہ لوگ پوچھتے جا رہے ہیں دیکھ کے بولتے جا رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم سامنے دکھ رہا۔ یہ نبی کا معجزہ تھا، کیا تھا میرے بھائیوں؟ نبی کا معجزہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا میں آگ میں گروں گا اللہ کی خاطر،
اور آگ مجھے نہیں جلائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ قرآن کہتا ہے یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پہ تو سلامتی والی بن جا۔ یقین کی بات ہے، یہاں ٹھہر کے سبق سیکھو۔ بیان سننا کمال نہیں، بیان بولنا کمال نہیں، بولنے والا بھی سبق سیکھنا ہے، سننے والے بھی سبق سیکھنا ہے۔ یہاں کیا سبق ملتا ہے؟ اللہ کی ذات پر اگر کامل یقین ہو جائے، انشاءاللہ دنیا کا کوئی انسان ہمارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ یقین ہونا اللہ کی ذات پر، انبیاء کو یقین تھا، صحابہ کو یقین تھا، اولیاء کو یقین تھا۔ آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد یہ تو ایک معجزے کی میں جھلک بتا رہا ہوں، اب یہاں ٹھہر کے سنو۔ کرامت، کرامت کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ نبی سے ہوتا ہے، نبی کے سوا دنیا میں کوئی آدمی معجزہ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ کرامت اللہ کے ولی سے ہوتی ہے۔ کس سے ہوتی بھائی؟ اللہ کے ولی سے۔ اللہ کا ولی کون؟ جو 5 وقت کا نماز پڑھے، سنت کے مطابق کپڑے پہنے، سنت کے مطابق داڑھی رکھے، اور وہ ہے اللہ کا ولی، نمازی، پرہیزگار۔ جیسے خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے لوٹے میں کیا آ گیا تھا؟ سمندر کا پانی آ گیا تھا۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، محبوب سبحانی، قطب ربانی، ان کی ایک ایک مجلس میں 500 لوگ مسلمان بنتے تھے۔ وہ پیران پیر کی کرامت تھی، ہے نا؟ ایسی بے شمار کرامت اولیاء اللہ سے ہوتی ہے اور صحابہ سے بھی ہوتی ہے۔ اب جو نمازی نہیں، جو دیندار نہیں، اس سے اگر کچھ ایسا ویسا کام ہوگا تو سمجھ جاؤ وہ جادوگر ہے۔ 3 باتیں بتایا میں، کرامت، معجزہ اور جادو۔ تو کرامت اولیاء اللہ سے ہوتی ہے، معجزہ انبیاء سے ہوتا ہے۔ نبی ولی کبھی صحابی نہیں بن سکتا، صحابی کبھی نبی نہیں بن سکتا، اس بات کو یاد رکھو۔ آگے اب میں اپنی بات پہ آتا ہوں۔ شب معراج یہ ایک معجزہ تھا۔ شب معراج کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ اس کی وجہ کیا بنی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا دل ٹوٹا ہوا تھا، تھک گئے تھے۔ اس کا نام تھا عام الحزن۔ کیا نام تھا؟ وہ تو غم کا سال۔ کون سا سال؟ آج بھی لاک ڈاؤن کے زمانے میں 2021 کو لوگ غم کا سال ہی بولے تھے۔ شادی رکھو رہے بول دو یہ جان دو، مجھے 21 جان دو، یہ 20 جان دو 21 میں رکھیں گے۔ کچھ تک دکان کر رہے بول دو 20 جان دو 21 میں کریں گے۔ کئی بولے دلیندر سال۔ کون سا سال تھا؟ نہیں تھا ویسا، بولیں گے رفیق مول صاحب ویسا بولے بول کے، ایسا نہیں، لوگ ویسا سوچ لیے۔ تو نبی علیہ السلام کا 1 سال میں بڑا دل دکھا تھا۔ کیوں؟ اس سال اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا تھا۔ اس سال اللہ کے نبی کا سفر ہوا تھا طائف کو۔ طائف کے لوگ بہت پتھر مارے، اللہ کے نبی ٹوٹ گئے تھے، دل غمزدہ تھا۔ دکھے ہوئے حالت میں اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے پھوپھی کے گھر میں حضرت ام ہانی کے مکان پہ سو رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے لگے اے جبرائیل جاؤ میرے محمد کو میرے پاس لے کے آؤ، میرے محمد کو میرے پاس لے کے آؤ، میرے محبوب سے میں ملاقات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب یہاں ٹھہر کے ایک بات سنو، موسیٰ اب یہ شب معراج رات میں کوئی دن میں بھی ہو سکتی تھی نا؟ دن میں کا تو اجالا اچھا دکھتا تھا، جنت، جہنم، آسمان، درختاں، پہاڑ دکھتا نا، نہیں دکھتا؟ اب یہ رات میں اندھیرے میں کیا دیکھیں گے کیا نہ دیکھیں گے، یہ بھی ایک سوچ آتی لوگوں کی۔ دکھانے والا اللہ، دیکھنے والے نبی، لے جانے والا جبرائیل، بھٹنے والا براق، چڑھنے والی سری۔ اب اس کی سوچ کیا؟ اندھیرے میں کیا دیکھیں گے رے، اجالے میں تو اچھا دکھتا نہیں تھا جی۔ تو اندھیرے میں لے جانے کی بھی ایک راز ہے، وہ بھی سنو۔ محبوب اپنے محبوبہ سے رات میں ملتا ہے، تو اللہ اپنے محبوب سے رات میں ملاقات کر رہے تھے۔ یہاں ٹھہر کے ایک بات اور سنو، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو رات کی عبادت بڑی پسند ہے۔ کون سی عبادت؟ رات کی عبادت، تہجد۔ جب پوری دنیا سو رہی ہے، ایک بندہ اللہ کے سامنے ڈر کے اللہ اکبر ہاتھ والا، اللہ کہتا ہے پوری دنیا سو رہی ہے، یہ بندہ میرے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، فجر کی نماز۔ گرمی کے زمانے میں صبح صبح ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، آدمی میٹھی نیند سوتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ اذان سن کے بستر سے لات مار کے اٹھ کے مسجد کو آتا ہے۔ عشاء کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے، آدمی کھانے کے بعد مسجد کو آ کے نماز پڑھتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رات کی عبادت اللہ کو پسند ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا رفیق مول صاحب رات کی نماز پڑھو بولے رہی ظہر اثر مغرب معاف،
ظہر اثر مغرب معاف، پھر کیا کرنا، عشاء پڑھنا، فجر پڑھنا، ایسا نہیں۔ مثال ہم کو سمجھ میں یہ آ رہی ہے کہ اللہ کو رات کی عبادت پسند، اس لیے تراویح کب ہے؟ تراویح بھی رات میں ہے نا بھائی، ظہر میں ہو سکتی تھی، اللہ چاہے تو بول سکتا تھا سحری کر کے تراویح پڑھو اس کے بعد فجر پڑھو۔ قیام اللیل تو رات کی عبادت پسند ہے۔ تو اللہ کے نبی جب پریشان ہو کے اپنی پھوپھو حضرت ام ہانی کے مکان پہ سو رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام کون؟ فرشتے ہیں، نور سے بنائے گئے۔ کس سے بنائے؟ بولو بولو، بولے تو نیند نہیں آتی، نہیں بولتا آتی۔ کس سے بنے؟ نور۔ ہم کس سے بنے؟ مٹی سے۔ ہم کس سے بنے؟ مٹی سے۔ خبر میں ڈالتے وقت منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، وہ یہ بولتے دیکھ رہے بابا تو اس سے پیدا ہوا تھا، پھر تو اس میں جا رہا، پھر یہاں سے نکلتا ہے۔ اس کا مطلب اس وہ ہے، کیا مطلب ہے؟ منہا خلقناکم، ان کہتا ہے تو مٹی سے پیدا ہوا، وفیہا نعیدکم، پھر جا رہا مٹی میں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ایک دن تو مٹی سے نکلیں گا۔ ہم بنے مٹی سے، فرشتے بنے نور سے، شیطان بنا آگ سے۔ کس سے بنا؟ آگ سے۔ اس لیے انسان کڑوی کسیلی بھی سنتا ہے، گالی گلوچ کو برداشت کرتا ہے، بیٹا ہے تو باپ کی تکلیف کو سہتا ہے، باپ ہے تو بیٹے کی تکلیف کو سہتا ہے۔ اگر اپن آگ سے بنے تو کیا ہوتا تھا؟ باپ کچھ تو بولتا بیٹا جلا دیتا تھا، ان آگ ان آگ، نہیں برداشت کرنے کا معنی رہتا تھا۔ تھوڑا غصہ رہتا ختم، آدمی بولتے لڑ لیتے دونوں باپ بیٹے، اتنا غصہ آ رہے بھائی، سنتے نہیں بولتے، خالی غصے کی حالت ہے۔ اگر آگ سے بنا تو باپ غصہ کرتے بیٹا جلا چھوڑ دیتا تھا، اگر بیٹا غصہ کرتا تو باپ جلا دیتا تھا۔ نور سے نہیں بنے، نور سے بنے تو دکھتے نہیں تھے۔ اللہ کیا کرا؟ مٹی سے بنایا۔ اور مٹی کی خاصیت کیا ہے؟ تھوکو برداشت کرتی، کھندلو برداشت کرتی، کھودو برداشت کرتی، خراب کرو برداشت کرتی۔ کبھی جواب دی مٹی کے سو بھی؟ تو مٹی میں سہنے کی عادت ہے، برداشت کی عادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو بھی مٹی سے بنایا۔ کس سے بنایا؟ اب سنو، نور اور مٹی کی شان بتا رہا ہوں۔ یہ لائٹ ایک نور ہے، کیا ہے بھائی؟ روشنی ہے، روشنی کی اولاد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شب معراج میں لے جانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام آئے۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار اور بنائے گئے نور سے۔ جبرائیل علیہ السلام چھت سے آئے، اللہ کے نبی آرام کر رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام پوچھنے لگے اللہ تیرے محبوب سو رہے ہیں، میں کیا کروں؟ میرے بھائیو یہاں ایک بات سنو، یہ واقعے کو یاد رکھو اور سبق سیکھنے کی کوشش کرو۔ کچھ تو ہی میں سیکھ کے جاتوں مل گئے۔ وہ پہلے گاؤں میں کیا ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے گروہوں میں پردہ بن کو وہ ڈرامہ دکھاتے تھے۔ میں بھی چھوٹے میں چھوٹا تھا سجاد بھائی، میں دادا کے ساتھ بنتا بھی اللہ کو بیٹھ کے دیکھتا تھا، 2 روپے دے کے ڈرامہ پورا تھا، گھر کو سوتے تھے۔ تو جگنے کے راتوں کو ڈرامہ ہو جا رہا، جانا آج کا رات میں کیا ہوا کہانی سن لینا، گھر کو آ جانا، میرے کیسے دکھ رہا۔ مگر ایسا نہیں، کیا کرنا بھائی؟ سبق سیکھنا، کہانی نبی کی، شان نبی کی۔ مومن وہ ہے جو سبق سیکھے۔ تو بات کیا چلی، جبرائیل علیہ السلام آ کے کہنے لگے یا اللہ تیرے محبوب سو رہے ہیں، میں کیا بول کے اٹھاؤں؟ کیا محمد بولوں؟ اللہ کہتا ہے نہیں جبرائیل تو میرے نبی کو نام مت لے، تو پھر کیا یا احمد کہوں؟ اللہ کے نبی کہنے لگے نہیں۔ سر کو ہلاؤں؟ اللہ کہتا ہے نہیں۔ ہاتھ کو ہلاؤں؟ اللہ کہتا ہے نہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اللہ بتا تیرے محبوب کو اٹھاؤں کیسا؟ اللہ کہتا ہے جبرائیل تیرے نور کے جو پر ہے وہ میرے محبوب کے تلووں کو ہلا، تیرے نور کے پر کو میرے محبوب کے تلووں کو ہلا، میرا محبوب اٹھے گا۔ اللہ کے نبی کے سائے میں، اللہ کے نبی کے قدموں کو جبرائیل امین نے اپنے نورانی پر کو لگایا، اللہ کے نبی اٹھے۔ پوچھتے ہیں بولو جبرائیل کیا بات؟ کہنے لگے اللہ کے نبی اللہ تمہارے سے عشق کا، ملاقات کا عشق رکھتا ہے، ملاقات کا خواہش مند ہے، اللہ تم سے بلانا چاہتے ہیں آسمانوں پر۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت جبرائیل علیہ السلام ایک تشتری لائے تھے۔ کیا لائے تھے بھائی؟ مشخاب جس کو کہتے ہیں، وہ مشخاب تھا جنت کا۔ کہاں کا؟ جنت کا۔ اللہ کے نبی کے دل کو نکالا گیا، کیا کرے؟ ہارٹ سرجری آج کے زمانے میں، اللہ کے نبی کو دل کو چیر کے نکالے۔ اب یہاں سمجھتے ہوں گے دل کو چیرے تو سن کریں گے، انجیکشن دیں گے، ٹاکے لگائیں گے، وہ سوب نہیں بھائی، وہ نکالنے والے فرشتے۔ کون وہ؟ فرشتے۔ اللہ کے نبی کے دل کو 2 مرتبہ نکالے، ایک بچپن میں نکالے، ایک مرتبہ بکری چرا رہے تھے بچپن میں دائی حلیمہ کے، اس وقت نکالے،
اب شب معراج میں نکالے. شب معراج میں کیوں نکالے؟ اس لیے نکالے کہ دنیا کی جو تمام غم تھے اس کو دھول کر صاف کر کے اللہ کے سامنے لے جائیں. دل کو نکال کر وہ جنت کی تشتری میں رکھے. رکھنے کے بعد وہ دل کو آب زمزم سے دھوئے. کس سے دھوئے بھائیو؟ بولو بولو, کس سے دھوئے؟ آب زمزم سے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ آب زمزم سے دھونے کی کیا وجہ تھی؟ جنت سے تشتری آئے تو حوض کوثر کہاں ہے جنت میں؟ انا آتینا, بولیے کل کوثر. حوض کوثر پہ ہم نبی کے ہاتھ سے جام کوثر پئیں گے نا. وہ حوض کوثر کیا ہے؟ دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ میٹھا. اللہ کے نبی اپنے امتی کو بلا پلا کے پلائیں گے, آؤ پیو آؤ پیو. اللہ کے نبی کا انتقال ہو رہا تھا. صحابہ پوچھنے لگے اللہ کے نبی ہم کب ملیں؟ تو نبی فرمایا میں حوض کوثر پہ ملوں گا. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جب حوض کوثر کی اتنی بڑی شان تھی پھر آب زمزم سے کیوں دھوئے؟ تو علماء فرماتے ہیں آب زمزم کی شان حوض کوثر سے بڑھ کے. کس سے ہے بھائی؟ حوض کوثر سے بڑھ کے. اگر کوئی عمرے کو کوئی حج کو جائے تو ہم یہ نیت کر کے پڑھیں کہ کوئی اللہ کا بندہ حج اور عمرے سے پانی لا کے دیا ہے, اس پانی کو میں پیوں گا اور میرے دل کو لگاؤں گا, میرے اللہ کے دل کو اس پانی سے دھویا گیا, اور دعا کرے کہ اللہ تو اس پانی کے برکت سے تیرے محبوب کے دل کو صاف کیا, اس پانی کے ایک گھونٹ سے میرے دل کے زنگ کو صاف کر. سوچنا نہیں سوچنا, لا کے دیے تو بہت اچھی ادب احترام کرتے ہیں, مگر پانی کی بڑی شان ہے, بڑی فضیلت ہے. آب زمزم سے دھو کے دل کو پھر بٹھا دیا گیا. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے مسجد اقصی لے گئے. یہ مسجد اقصی کا جو سفر تھا یہ براق پہ تھا. براق ایک گھوڑا ہے, ایک سواری تھی جو خچر سے بڑا گھوڑے سے چھوٹا ہے. جب اس کے اوپر اللہ کے نبی بیٹھے تو وہ براق جو ہے مچل رہا تھا, ناچ رہا تھا. تو جبرائیل علیہ السلام بولنے لگے اے براق تو مت ناچ, تو جانتا نہیں تیری پیٹھ کے اوپر دنیا کا سب سے محترم مکرم معظم شخص بیٹھا ہے, آج تک ان سے زیادہ مکرم کوئی دنیا میں نہیں آیا. میرے بھائیوں ذرا یہاں ٹھہر کے سنو, رونگٹے کھڑے ہو جانا. جبرائیل علیہ السلام کی بات پر وہ گھٹا شرم کے مارے پسینہ پسینہ ہو گیا نبی کی شان کو سن کر. ہمارے سامنے اذان ہوتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. ہم بازار میں ہیں, ہم کھیت میں ہیں, ہم دکان میں ہیں, سامنے ٹی وی ہے, کسی کے کان پہ جو نہیں دوڑتی کہ مسجد میں میرے نبی کا نام لیا جا رہا ہے. وہ گھڑے کو جبرائیل امین نے کہا تو کیوں ناچتا ہے؟ تو جانتا نہیں تیرے پیٹ پہ بیٹھنے والے کی شان کیا ہے؟ وہ گھڑا شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا. ہمارا تعلق نبی سے کیسا ہے؟ ہم تو بچپن سے اپنے نام کے آگے لگاتے ہیں محمد فلاں. کبھی وہ گھڑا لگایا تھا, آج تو پہلی ملاقات تھی, اس کو معلوم نہیں تھا پیٹ پہ کون ہے. یہ شان دیکھو, کاش میں وہ گدھے کا اولاد ہوتا, مجھے فخر ہوتی اس بات پر. میرے بھائیو ہم نبی کی شان کو سمجھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے گئے مسجد اقصی. یہاں ٹھہر کے بات کو سنو. مسجد اقصی وہ جگہ ہے جہاں پہلے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی دنیا میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کیا بنایا؟ تو اللہ کے نبی کو جواب دیتے ہیں اے ابو ذر دنیا بنانے سے 2000 سال پہلے اللہ مکہ المکرمہ بیت اللہ بنایا. کتنے سال پہلے؟ 2000 سال پہلے. اور ساتوں زمین کے نیچے اس کی بنیاد رکھا. اس کے بعد کیا بنا؟ مسجد اقصی. میں یہاں پہ اپنی بات ختم کروں. مسجد اقصی حضرت سلیمان علیہ السلام بنائے. ان کی خود ایک دن ہو گیا. ایک واقعہ الگ ہے. سلیمان علیہ السلام کی بڑی شان سے بڑا کوئی نبی بادشاہ والا نہیں گزرا. 13 سال کی عمر میں سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی. کتنے سال میں؟ 13 سال میں بادشاہت دی, نبوت نہیں بادشاہت. 13 سال کے بعد 4 سال کے بعد سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی بنانا شروع کرے. بیت المقدس جنوں سے بنائی. دیکھو جو یہاں ایک بات سبق, یہاں بھی ایک سبق سیکھنا ہے. کیا سبق سیکھنا ہے؟ بہت اہم ہے.
یہ ایک سبق کان کھول کے سنے میرے بھائی، شب معراج کا پورا خلاصہ، یہ ایک سبق آج یاد رکھ لو، پھر زندگی میں کبھی آپ غم نہیں ہوتا، دل کو تکلیف نہیں ہوتی. یہ میری اللہ کی یقین دلاتا ہوں. سلیمان علیہ السلام ایسے نبی جن کی حکومت ہوا پہ، چرندوں پہ، پرندوں پہ، سمندر پہ ہے. ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام 13 سال کی عمر میں بادشاہ بنے. 4 سال بعد مسجد بنانا شروع کرے. وہ بات کو رکا ہوں. اپنے سر کے اوپر تاج بٹھا رہے. کیا بٹھا رہے؟ بادشاہ کا تاج بٹھا رہے تھے. وہ تاج سیدھا سیٹ نہیں ہونا تھا. پھر تاج کو نکالے، پھر بٹھائے، پھر سیدھا تاج وہ ٹچ نہیں ہو رہا تھا تاج. تو سلیمان علیہ السلام فوراً سجدے میں گر گئے. کس میں گرے میرے بھائیو؟ بولو بولو. سجدے میں گر کے بولے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہو گیا، میرے سر پہ تاج نہیں بیٹھ رہا. اتنے بڑے نبی رہ کے ایک تاج کے بارے میں اپنے گناہ کی طرف فکر کریں. ہم گھر میں ذری پریشانی آ گئی تو کبھی اللہ کی طرف سوچتے ہیں، کبھی مصلی بچھا کے سجدے میں جائے کہتے ہیں اللہ پر پتہ نہیں میرے سے کیا زبان سے جملہ نکل گیا، میں کیا تجھے ناراض کر دیا، میرے گھر میں اتنی پریشانی آ رہی ہے، میرے اوپر اتنے حالات آ رہے ہیں، اللہ مجھے معاف کر. وہ سلیمان علیہ السلام وقت کا نبی، وقت کا بادشاہ، سر پہ تاج نہیں بیٹھے تو سجدے میں گر گئے. ہمارے آگے پیچھے ہزاروں کا ٹینشن ہے، کبھی ہم سجدے میں نہیں گرے. بات صحیح ہے غلط ہے؟ کڑوی دکھے تو میں معافی چاہتا ہوں. میں میری بات بتا رہا ہوں میرے بھائیوں. ہم دنیا کے اوپر سوچتے ہیں میں ایسا کرے تو ویسا ہوتا تھا، ویسا کرے تو ایسا. تو کیسا کرے تو کچھ نہیں ہوتا، جو کرنا ہے اللہ کرنے والا ہے. سلیمان علیہ السلام اپنی زندگی کا جائزہ لیے. آگے بات بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام مسجد بنائے. یہ ایک لکڑی تھی عصا، وہ لکڑی کو ٹیکا لے کے مسجد بنانا شروع کرے. مسجد بنی جنوں سے، جن بنائے، جن. لکڑی سلیمان علیہ السلام کا جب مسجد مکمل ہونے آئی، مسجد بننے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا سلیمان علیہ السلام کا. مگر انہوں گرے نہیں، وہ لکڑی کو ٹیکا لے کے ویسے ہی ٹھہرے رہے. جن سمجھ رہے ہیں، انہوں دیکھ رہے ہیں. جیسے آج کل کے میستر یہاں مالک رہے تو کام فاسٹ کرتے، نہیں رہے تو کھا لیتے بیٹھتے نا، وہ حساب جنوں کا تھا. سلیمان علیہ السلام ٹھہرے ہوئے بلکہ بیٹا فٹافٹ کام کر رہے ہیں. جن کام کر رہے ہیں. اپنا گھر کو تو جن بنایا تو بولتے آدھا مہمان، ارے باپ کو اس گھر جن بنایا کرتے رہے، کون جا رہا گھر میں بولتے. وہ مسجد اقصی جنا بنائے. تو اللہ کی شان، سلیمان علیہ السلام کا ڈر تھا جنوں پہ. لکڑی کو ٹیکا لے کے ٹھہرے ہوئے ہیں. جن سمجھ رہے ہیں زندہ ہے، اب کی انتقال ہو گیا، لیکن ابھی گرے نہیں. جب مسجد مکمل ہو گئی، اللہ نے چدل کو حکم دیا. چدل کیڑے رہتے نا، چدل کو فرمایا جاؤ، جا کے تم وہ لکڑی کو کھاؤ. چدل جب لکڑی کھا لی، لکڑی ٹوٹتے سلیمان علیہ السلام گر گئے. تو جن بولنے لگے خالی پھر اتنے دن سے محنت کرے، نعرے کب کی چلے گئے معلومش نہیں. یہاں اللہ ایک شان بتا رہا، یہاں بھی ایک شان ہے. کیا شان؟ اللہ یہ بتا رہا ہے میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. سنو میرے بھائیوں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. کسی کو میں بادشاہت دے کے کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے مار سکتا ہوں. کیا کر کے؟ اس کو میں جتا سکتا ہوں. پوسٹ پہ بیٹھنے سے پہلے اس کو میں مار سکتا ہوں. کسی کی جان میں عہدہ سنبھالنے سے پہلے لے سکتا ہوں. ایسے بے شمار واقعات پیش ہوئے جی. کئی ابھی اس سے پہلے اپنے پاس سی ایم بھی 12 بھوجے نے مرے. تو اللہ سلیمان علیہ السلام سے سبق بتا رہا، اے لوگو تم یہ مت سمجھو کہ تمہاری ضرورت پوری ہو رہی ہے. تمہاری ضرورت تو بن رہی ہے، مگر وہ ضرورت کو استعمال کرنے دینا نہیں دینا میرے اختیار میں ہے. نیا مکان تو بنا دیے، مکان میں جانے سے پہلے میں تمہاری جان نکال سکتا ہوں. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ سلیمان علیہ السلام کو مار کے بتاتا ہے میں میرے نبی سے اپنا گھر بنانے کے بعد عین مکمل ہونے سے پہلے روح کو نکال لیا. میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ سبق ہے نہیں ہے. آگے بات چلی. مسجد بننے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد اقصی سے وہاں پر آئے، نماز ہوئی، لمبی بات چلی. یہاں ایک سبق، 2 سبق ملے ہم کو. جب بھی پریشانی آئے گھر میں، ہم اللہ کے سامنے سجدے میں گر کے اللہ سے مانگنا. سلیمان علیہ السلام کا ایک پیغام. دوسرا پیغام، ضرورت کے پیچھے لگ کے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ ہوئے تک میں زندہ رہتا ہوں، کب جاتا ہوں نہیں معلوم. سلیمان علیہ السلام کا ایک دوسرا سبق.
اب شب معراج کی بات بتا کے اپنی بات ختم کروں. اللہ کے نبی جب آسمان پہ گئے، بہت لمبا واقعہ بھائی، پورا مہینہ بولتے بھی کم ہے. یہاں پر اللہ کے نبی پورے اماموں کی امامت کرے، پورے نبیوں کی. اس کے بعد ہم ایک سیڑھی آئی، معراج بولتے ہیں سیڑھی کو. معراج سیڑھی پہ قدم رکھے، سیڑھی اوپر چڑھی، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان چلا، سدرۃ المنتہا. منتہا بول تو چیک پوسٹ سمجھو. وہاں پہ لکھا ہے ایک بیر کا جھاڑ ہے. کیا ہے بھائی؟ بیر کا جھاڑ. وہ بیر کتنا رہتا ہے لکھا ہے کتابوں کے اندر، ایک بیر سیم کے اتنا بڑا رہتا کدے، اور وہ بیر میں سے شیرہ ٹپکتا کدے. تو آج کل بھی اپن کسی کا انتقال ہو گیا تو بیر کے پتے سے نہلاتے نا. لوگ میرے پوچھے رفیق مول صاحب بیر کا پتا کہیں کو ڈالتے؟ تو میں سمجھ رہا ہوں میرا ذاتی ایک سوچ یہ بتا رہی ہے، سدرۃ المنتہا پہ اللہ نے بیر کا درخت لگایا. ہو سکتا ہے اس کی نسبت سے بیر ڈالتے ہیں. اور اس زمانے میں، نبی کے زمانے میں صابونہ نہیں تھے. بیر کے پتے میں انسان کے میل کو کاٹنے کی طاقت ہے، میل صاف کرنے کی طاقت ہے. تم نہ بولے گے تو میرے میل بہت ہو گیا، بیر کا پتا ڈال کے نہا. کون بیٹا نہا تو خود ہی مر جاتا، نہا تو خود ہی چل جاتا بیچارہ. تو اس زمانے میں اللہ کی امانت کو اللہ کے پاس بھیجنا ہے تو بیر کے پتے سے نہلاتے تھے. دو باتیں ہو سکتی ہیں. جبرائیل علیہ السلام جب اللہ کے نبی کے ساتھ گئے آسمان پہ، وہ سدرۃ المنتہا بارڈر پہ جانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام بولنے لگے اے محمد اب آگے آپ جاؤ، اب آگے میں نہیں آ سکتا اس کے آگے. جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی فرمانے لگے کیوں؟ آج تک میں اس کے آگے نہیں گیا، اگر جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. اللہ کے نبی آگے بڑھے. کتنا آگے بڑھے؟ اللہ کا عرش ہے، اللہ کا تخت. اب قرآن پاک میں لکھا ہے قاب قوسین او ادنا. دیکھو اللہ اس کے نبی ایک دم اتنے آمنے سامنے ہیں. اپن چھوٹے رخت ایک تیر بناتے تھے، کیا بولتے اس کو؟ بانم بولتے. کیا بولتے؟ ایک لکڑی کو ایسا موڑ کے دو طرف رسی باندھ دو، اس کو تیر لگا کے چھوڑو. کیا بولتے ہیں اس کو تیلگو میں؟ اس میں میرے کو نہیں معلوم. وہ ایسا لکڑی باندھ کے ہم رسی باندھ دیتے نا جی اس کو، ہاں اس کے اوپر تیر لگاتے. تو قرآن کہتا ہے قاب قوسین او ادنا، جیسے لکڑی کو اگر موڑے تو وہ لکڑی کے بیچ میں اور رسی کے بیچ میں جتنا فاصلہ ہے اس سے بھی کم اللہ ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے بھی کم. کیا مثال دی ہے. اب بات کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. اپن پڑھتے نا نماز کے اندر، یہ وہ بات ہے جو اللہ کے نبی عرش پہ کرے تھے. یہی بات ہے. وہاں پر اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ اپنے نبی بھی کہتا ہے السلام علیک یا ایھا النبی. اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تو مجھے پہ، میرے پہ تو سلامتی بھیج دیا، میرے محبوب بندے کہاں جانا؟ پھر فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. عرش کے اوپر اللہ ہمیں یاد رکھا، ہم فرش پہ یاد نہیں رکھ رہے. عرش کے اوپر اللہ کے نبی مجھے اور آپ کو یاد رکھے، ہم فرش پہ نبی کو یاد نہیں رکھ رہے. اب آخری بات، فائنل بات، بیان ختم. فائنل بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی شب معراج سے ایک تحفہ لے کے آئے، میرے واسطے، آپ کے واسطے. کیا لے کے آئے بھائی؟ تحفہ لے کے آئے. بیوی شوہر کو تحفہ دیے سمجھو شادی کے دن، یا شوہر بیوی کو دیا، یا کوئی دیا تو اٹھا کے سنبھل کے رکھتا. پہلی سائن ارے گم گئے تو پکا لیتے بھائی میرے کو ہدیے میں ملا، بولتے نہیں بولتے. ہر محبوب کا ہدیہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی عرش کے اوپر سے اپنے وہاں سے ایک تحفہ لائے. تو نبی کا تحفہ اپن قبول کرنا نہیں کرنا؟ بھیجنے والے کون؟ اللہ. بھیجنے والے کون بھائی؟ اللہ کے پاس سے تحفہ آیا، لانے والے کون؟ اللہ کے نبی. تو ہم وہ تحفے کو سنبھال کے رکھنا نہیں رکھنا. وہ تحفہ ہے نماز. واہ کیا بات بولے کیا رہے موزب، آخری منٹ پٹکے بول دیں. کیا بات ہے بھائی؟ وہ نماز. وہ بات نامو صاحب جمعہ بولتے سوچ، کبھی بھی بولا سوچ حیش وہ تو بولیں گے وہ نا. تو شب معراج میں ملی کیا؟ نماز. اب مول صاحب بولے 5 ٹائم نماز پڑھو، میں سمجھو تحفہ بول دو، سیب لائیں گے، میٹھے لائیں گے، کچھ تو لائیں گے. اللہ فرمایا اے محمد تیرے امتی کو کہہ دے 5 وقت نماز پڑھے. کتنے وقت؟ پہلے 50 تھی. کتنی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جاؤ میری امت ہی نہیں پڑھی، تمہاری امت کہاں پڑھتی، ذرا کم کرو. گئے. عیسیٰ علیہ السلام بولے موسیٰ جاتے 5 کو آئے. آخری میں نبی بولے وہ 5 بھی نہیں پڑھتے بھائی، اور کم کرو. اللہ کے نبی فرمانے لگے نہیں مجھے شرم آ رہی ہے، میں معاف نہیں کرا سکتا. 5 نمازیں میرے اوپر، میرے اولاد کے اوپر، آپ کے اوپر فرض ہیں. وہ تحفہ ہم کو ملا
شب معراج میں۔ میرے بھائیوں نمازوں کا اہتمام کرو۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے۔ نماز سے گھر میں برکت آتی ہے۔ اپنے ماؤں بہنوں کو بولو گھر میں اٹھاؤ اماں نماز پڑھو۔ 3 باتیں آج یاد رکھ لو، 3 باتیں میں بھی اور آپ بھی، پہلے میں یاد رکھ لوں گا۔ پہلے سبق یہ ملا سلیمان علیہ السلام سے کہ ہمارے اندر کبھی گھروں میں غم یا پریشانی یا کاموں میں رکاوٹ آئے تو فوراً اللہ کے سامنے رو کر معافی مانگنا۔ جی دوسری چیز کیا بتائے؟ حکومت عہدہ سب کچھ اللہ دینے کے بعد بھی اس پہ ہم کو جمع نہیں سکتا، اپنی جان کو دے سکتا ہے۔ 2 بات۔ تیسری بات، اللہ کے نبی کی محبت کتنی ہو، جتنی گدھے کو سمجھ میں آئی اس سے زیادہ ہم کو نبی کی محبت سمجھ میں آنا۔ نبی کی محبت سمجھ میں آنے کی شرط کیا ہے؟ ہم نبی کی سنتوں کو گھر میں اپنائیں۔ گھر میں اپنانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ گھر میں دسترخوان بچھا کے کھانا کھانا ہے، چپل پہنتے وقت سنت کا اہتمام کرنا ہے، پانی نہاتے وقت نبی کو یاد رکھنا ہے، کپڑے پہنتے وقت نبی کو یاد رکھنا ہے، گھر سے نکلتے وقت نبی کی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ 3 بات۔ چوتھی بات، نمازوں کا اہتمام۔ نمازوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو کہنے سے، سننے سے، ہنسنے سے، سمجھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میری باتوں سے کسی کو تکلیف ہوئی تو معذرت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ گلستان الفت فیضان قرآن خدائے